میر صادق، ایک مسکراہٹ جو سلطنت کو نگل گئی۔ اقتداس۔ تاریخ گواہ ہے، سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کے قریب ہو، اور سب سے زہریلی بات وہ ہوتی ہے جو میٹھے لہجے میں کی جائے۔ پیش لفظ۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی شیریں زبانی کی جس نے صرف ایک انسان کو نہیں، ایک سلطنت، ایک ثقافت، ایک قوم کو دھوکہ دیا۔ آج کے دور میں جب ہم میٹھی باتوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو ہمیں اپنے ماضی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں میر صادق جیسے کردار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نرم لہجہ ہمیشہ خلوص کی علامت نہیں ہوتا۔ باب اول، شیر کی طرح بولنے والا اور بھیڑیا دل میں چھپائے۔ سنہ 1799، سرنگاپٹم، سلطنت میسور کا قلعہ۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطان فتح علی ٹیپو، جسے شرن میسور کہا جاتا ہے، انگریزوں کے خلاف آخری لڑائی کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے دربار میں موجود وزیروں میں ایک نام ایسا تھا جو سب سے زیادہ نرم گو، ہنس مکھ اور وفادار سمجھا جاتا تھا، میر صادق۔ میر صادق کے لبوں پر ہمیشہ ادب، نرمی اور سلطان کے لیے جانثار جملے ہوتے تھے۔ سلطان سلامت، اب کا سایہ سلامت رہے، ہم اب کے غلام ہیں۔ سلطان ٹیپو، جو بہادر ضرور تھا مگر فطرت میں بھولا بھی، اس میٹھی زبانی کو وفاداری سمجھ بیٹھا۔ میر صادق کو وزارت اعلیٰ کے قریب کر لیا گیا۔ باب دوم، جو بولتا میٹھا ہے وہ کاٹتا گہرا بھی۔ دوسری طرف انگریز جانتے تھے کہ سلطان ٹیپو کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ لارڈ ویلزلی نے کہا تھا، ٹیپو کو بندوق سے نہیں، دربار سے شکست دو، اور وہ جانتے تھے کہ میر صادق جیسا نرم گفتار شخص ہی ان کا بہترین ہتھیار بن سکتا ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے خفیہ طور پر میر صادق سے رابطہ کیا۔ اسے دولت، زمین اور اقتدار کی لالچ دی گئی۔ وہ شخص جو ہمیشہ سلطان سلامت کہتا تھا، اب کہہ رہا تھا، میں قلعے کا دروازہ کھلوا دوں گا، بس مجھے بعد میں میرے حصے کی جاگیر دے دینا۔ باب سوم، آخری مرکہ، دھوکہ اندر سے۔ 4 مئی 1799، سرنگاپٹم کا قلعہ دشمن کے محاصرے میں تھا۔ سلطان کے جان آخری سانس تک لڑ رہے تھے۔ اسی وقت میر صادق نے اپنی چال چلی۔ قلعے کی فصیلوں سے گار ہٹا دیے، گولہ بارود تقسیم رکوا دیا، اور ایک خاص دروازہ خفیہ طور پر انگریزوں کے لیے کھول دیا۔ انگریز اندر داخل ہوئے اور قلعے کے بیچوں بیچ جنگ چھڑ گئی۔ سلطان ٹیپو، جو اس وقت خود محاذ پر تھا، حیران ہوا کہ دشمن قلعے کے اندر کیسے آ گئے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ٹیپو لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ شرن میسور، اپنوں کی شیریں زبانی کے زہر سے مارا گیا۔ باب چہارم، انجام غدار۔ فتح کے بعد انگریزوں نے میر صادق کو انعام تو دیا مگر دل سے کبھی عزت نہ دی۔ جلد ہی میسور کے عوام کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ میر صادق کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ ایک دن جب وہ سڑک پر جا رہا تھا، لوگوں نے اس پر پتھر برسائے۔ لوگوں نے اس کی لاش کو گدھے کے آگے ڈال دیا، اور آج بھی سرنگاپٹم میں اس کی قبر تنہائی، بے حرمتی اور لعنت کا مقام ہے۔ اختتام، سبق جو وقت نے دیا۔ تاریخ کا سبق یہی ہے، کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میر صادق جیسے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر مسکراہٹ خلوص کی نہیں ہوتی، اور ہر نرمی امانت نہیں۔ بعض اوقات سب سے خالص دھوکہ وہی ہوتا ہے جو میٹھی باتوں میں لپٹا ہو۔